نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو سید شاہ محمد غوث گوالری علیہ رحمت و رضوان کی سیرت طیبہ پر ہے۔ ان کی سیرت طیبہ پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جو ہے 7 رجب 907 ہجری 15 جنوری 1502 عیسوی میں غازی پور، جو پٹنہ بہار اسٹیٹ کا ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ 14 رمضان المبارک 970 ہجری 6 مئی 1563 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ اس قمری سال کے مطابق آپ کی عمر تقریباً جو ہے 63 سال کی ہوئی۔ آپ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر میر شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، غوث اعظم جیلانی سے تقریباً 437 سال بعد جو ہے آپ پیدا ہوئے۔ عام طور سے جو عوام الناس لوگ جو بولتے ہیں نام، وہ شاہ محمد غوث گوالری، لیکن کتابوں میں سید شاہ محمد غوث گوالری علیہ رحمت و رضوان لکھا ہوا ہے۔ آپ نے روحانی فیض حمید الدین حصور علیہ رحمت و رضوان سے پایا۔ آپ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جاتا ہے تو اس سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ اب آپ کے نام کے ساتھ میں سید ہے، تو کیا آپ سید یعنی آل نبی اولاد علی کے خاندان سے تعلق ہے آپ کا؟ تو اس کے بارے میں خود آپ جو ہے جواہر خمسہ میں فرماتے ہیں کہ میرا تعلق اور نسب اس طریقے سے ہے کہ میرے والد کا نام خطیر الدین اور ان کے والد کا نام لطیف عبد اللطیف اور ان کے والد کا نام معین الدین، اور میرا نسب جو ہے، خاندانی نسب جو ہے، وہ خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمت و رضوان سے ملتا ہے۔ شاہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ حمید الدین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، تو شاہ حمید الدین علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ آیت بر وقت آیت، غوث آیت بر وقت آیت، کہ اے غوث صحیح وقت پر آئے ہو۔ اللہ اکبر، صحیح وقت پر آئے ہو۔ کچھ ان کے مریدین تھے، انہوں نے کہا آپ نے اس چھوٹے سے بچے کو ہی غوث کہہ کر کے پکارا۔ تو حمید الدین حصوری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ بادشاہ اپنے ہم نشی کو جان لیتا ہے، بچپن میں ہی جان لیتا ہے کہ میرے بعد یہ میرا ہم نشی ہوگا، اور اسے بچپن سے ہی شاہ عالم کہنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ محمد یہ غوثیت کے مقام پر فائز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ جو ہے بچپن سے ہی آپ کا طرز عمل بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی نیکوکار پرہیزگاری کے ساتھ میں زندگی گزارنا، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ نے وہ علم روحانیت کو 7 سال کی عمر میں ایسا حاصل کر لیا تھا کہ جو 60 سال تک کی عمر تک بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ آپ جو ہے عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ علم شریعت کو آپ نے تمام مروجہ علوم کو حاصل کر لیا۔ مروجہ علوم کو حاصل کرنے کی ان کی مروجہ علوم کی ان کی ماہریت کتنی تھی، یہ آپ کو یوں ہی پتہ چل جائے گا کہ شیخ وجیہ الدین علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے عالم دین، ان کی بارگاہ میں سر کو خم کیے ہوئے۔ جب آپ کے رسالہ معراجیہ پر گجرات میں اعتراض کیا تو 260 علماء آپ کی بارگاہ میں پہنچے۔
260 علماء آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ سلسلہ معراجیہ میں، رسالہ معراجیہ میں ہمیں اعتراض ہے۔ آپ نے یوں توجہ فرمائی، یوں نظر ڈالی کہ تمام علماء فرمانے لگے کہ یقیناً آپ غوث ہو، آپ غوث ہو، اور جو اس مقام کو، مرتبہ کو آپ کے نہ مانے وہ یقیناً کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ علم شریعت میں بھی آپ کتنے ماہر، علم روحانیت میں بھی آپ کتنے ماہر۔ آپ جو ہے اپنے دادا کی قبر پر جاتے وہاں پر فاتحہ وغیرہ پڑھتے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے واپس آ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کچھ دیر وہی وقت رات گزارنے کے بعد آپ کو اونگ آتی ہے، تو خواب میں ندا آتی ہے کہ آپ صدیقی کے پاس چلے جاؤ۔ صدیقی کون؟ ابو الفتح سرمست علیہ رحمت و رضوان۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ کو ایک بزرگ کے پاس بھیجتے ہیں۔ بزرگ جو ہے پہاڑی پر عبادت و ریاضت پہ مشغول۔ آپ جاتے ہیں، جیسے ہی چہرہ ملنا تھا ایک دوسرے کا، تو کہا کہ مجھے تمہیں ہی تو فیض دینے کے لیے حکم ہوا تھا، آؤ اپنا فیض لو اور کل پھر آنا۔ آپ ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے دن آتے ہیں۔ آنے کے بعد جو ہے دیکھتے کیا ہیں کہ وہ عبادت میں مشغول ہے۔ آپ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، وہ سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے میں جانے کے بعد معمولات کے مطابق ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ آپ جو ہے ٹائم زیادہ لگا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ موت ہو تو ایسی ہے، اللہ والوں کی موتیں بھی کتنی شان والی موتیں ہوتی ہیں۔ آپ جو ہے پھر ابو الفتح سرمست علیہ رحمت و رضوان کا خیال کرتے ہیں کہ جس نے مجھے اتنی قابل شخص سے ملوایا، کیوں نہ انہی کا مرید ہوا جائے۔ لیکن سرمست علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ نہیں، تیرا فیض میرے ہاتھ پر نہیں ہے۔ پہلے بزرگ جو ہے مریدوں کی تعداد نہیں بڑھایا کرتے تھے، تربیت بڑھایا کرتے تھے، تربیت پر توجہ فرمایا کرتے تھے، تعداد پر توجہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تیرا فیض میرے پہ نہیں ہے، تیرا فیض جو ہے وہ حمید الدین حصور پر ہے۔ فرما دیا تجھے وہ جو ہے سہارنپور میں ملیں گے۔ جگہ بھی بتا دی کہ پیڑ درخت کے نیچے۔ یہ حصور، حمید الدین حصور علیہ رحمت و رضوان کے نام کے ساتھ میں حصور کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے شادی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی جو ہے آپ نے 30 سال تک خدمت کی۔ آپ خدمت کرتے ہیں، ایک رات حکم ہوتا ہے کہ تم ہندوستان کی سرزمین پہ چلے جاؤ۔ ہندوستان کی سرزمین پر تو عرض کرتے کہ مجھے مسجد اقصی جانے کا بڑا من ہے، میں وہاں چلا جاؤں، اس کے بعد میں وہاں چلا جاؤں گا۔ آپ مسجد اقصی کا سفر کو طے کرتے ہیں، وہاں پر عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ غنودگی آتی ہے، خیال آتا ہے کہ یار میری نہ کوئی اولاد، نہ کوئی میرا مرید، کہ میں اپنا فیض کس کو دوں تاکہ میرا نام چلے، میرا نام چلے، میرا سلسلہ چلے۔ کہ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک پرچہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ دست اقدس میں بھی ایک پرچہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ غور سے دیکھ اس شبی کو، آپ دیکھتے دوسرے ہاتھ میں دوسرا پرچہ کہ اسے بھی غور سے دیکھو، آپ بیدار ہوتے ہیں۔ جب حمید الدین حصور علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں یہ فیض لینے کے لیے گئے تو وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شبیہ مبارک کو دکھایا تو پکار اٹھتے ہیں کہ شاہ محمد اپنے مرید سے جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ وہی تو ہیں کہ جن کے بارے میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دی تھی کہ تیرا یہ مرید بھی ہوگا اور تیرا یہ اولاد بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی تیرے فیض کو آگے بڑھائے گا۔ دوسرا پرچہ جو ہے وہ انہی کے بھائی شاہ محمد پھول علیہ رحمت و رضوان، ان کی شبیہ مبارک کو دکھائے گئے تو یہ دونوں فیض لے کر کے شاہ پھول علیہ رحمت و رضوان کو تو اپنے ساتھ حمید الدین حصور علیہ رحمت و رضوان لے کر کے چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ چنار کی پہاڑی میں عبادت و ریاضت کرو۔ آپ عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے ہیں، 10 سال کا وقت گزر جاتا ہے، آپ اسی لمحے میں آپ کے تمام مریدین ہو جاتے ہیں، خلفاء ہو جاتے ہیں، اور جواہر خمسہ اسی وقت میں آپ نے تصنیف فرماتے ہیں۔ جیسے جواہر خمسہ اپنے پیر کو توجہ فرمائی اور پیر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میرا مرید کامل ہو چکا ہے، اب اسے مقام، اسے ایک جگہ جو ہے لگا دیا جائے، بیٹھا دیا جائے تاکہ یہ وہاں سے خدمت خلق کرے۔ پیر جو ہے آ کر کے غوث محمد گوالری کے پاس آتے، دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے کہ میرا مرید جو ہے بامراد ہو گیا ہے۔ ملتے ہیں، ملاقات بامراد ہو جائے گا، آپ نے اپنے تمام خلافتوں سے نوازا اور فرمایا کہ جو میں نے 160 سال کی عمر میں حاصل کیا، اے محمد غوث میں تمہیں یہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ یہ میں تمہیں آج عطا کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں پیر کی بارگاہ میں جواہر خمسہ کو آپ نے جو ہے پیش کیا، پیر دیکھ کر کے خوش ہو جاتے کہ میرے مرید نے ایسا کام کیا ہے جو خدمت خلق کو بہت فائدہ دے گا اور اس سے یہ مخلوق خدا بہت فائدہ اٹھائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں غوث محمد گوالری عرض کرتے ہیں کہ حضور اب کوئی جگہ بھی بتا دی جائے کہ میں کہاں سے خدمت خلق کو انجام دوں۔ آپ فرماتے ہیں حمید الدین حصور علیہ رحمت و رضوان کہ پوری دنیا تمہاری ہے، ہم نے کوئی قید نہیں لگائی، جہاں چاہو وہاں سے تم خدمت خلق کرو۔ مسکرا دیتے ہیں کہ حضور پھر بھی کہتے ہیں کہ مراقبہ کرو، تو مراقبے میں گوالیر کے قلعے کو دکھا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ گوالیر کے قلعے کو دکھا دیا گیا۔ آپ سہارنپور سے فوراً جو ہے گوالیر کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ گوالیر کی سرزمین پر آپ نے کس طریقے سے دینی خدمات کو، مخلوق کو اپنے فیض سے کیسے فیضیہ فرمایا، اسے ملاحظہ کرنے کے لیے دوسری قسط انشاءاللہ جلد پیش